گنبدِ خضرا کیا گوش سکوں کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ یاد رہے یہ بزرگوں کا ذہنی آزمائش ہے، اور ہم پہنچ چکے ہیں سیکنڈ سیمی فائنل، جی ہاں دوسرے سیمی فائنل پر، اور آج ہمارے ساتھ کراچی کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کی ٹیم موجود ہے۔ زبردست مقابلے کی امید ہے، ایک ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی اور ایک ٹیم آج ہم سے جدا ہو جائے گی۔ یہاں تک پہنچے ہیں تو یقیناً یہ قابل اسلامی بھائی ہیں، ان دونوں ٹیموں کا تعارف بھی حاصل کریں گے اور جناب مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، دونوں ٹیموں سے بات کرتے ہیں۔ میرے دائیں طرف گجرانوالہ کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنی عمر بھی بتائیں گے، اور کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف اتاری ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور میری عمر 50 سال ہے۔ میں کاروبار کرتا ہوں امبرائڈری کا۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد سرور اتاری بن خوشی محمد ہے، اور میرا تعلق گجرانوالہ کے نواحی گاؤں ونیا والا سے ہے۔ میں امامت کے شعبے میں ہوں، ماشاءاللہ۔ اور میری عمر 53 سال 2 ماہ اور 8 دن ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امجد بن صلاح الدین ہے، میری عمر 60 سال ہے، اور میں ڈونیشن سیل ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ میں اجیر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جناب گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں کا ہم نے تعارف حاصل کیا۔ کراچی کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرے سیمی فائنل میں کراچی سی کی ٹیم پہنچی ہے۔ کراچی کی 3 ٹیمیں تھی، اے اور بی تو آگے نہ پہنچ سکے، سی والے آگے پہنچے ہیں۔ اب یہ سی والے کہاں تک جاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رفیق اتاری ہے، ماشاءاللہ۔ and I am working as an English translation in translation department of دعوت اسلامی۔ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تراجم میں انگلش ٹرانسلیٹر کے طور پر، اور ماشاءاللہ ذمہ داری بھی ہے ان کے پاس، ماشاءاللہ۔ اور میری عمر 62 ایئرس ہے۔ 62 ایئرز ایج ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران اتاری امجدی ہے، ماشاءاللہ۔ میری عمر 50 سے اوپر ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں امامت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے ناطخواں بھی ہیں ہمارے عمران بھائی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد عتیق راجپوت اتاری ہے، میری عمر جو ہے وہ تقریباً 54 سال ہے، اور میں محمود آباد چنیسر ٹاؤن کراچی میں کا رہائش پذیر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو چکا ہے، آپ بتاتے ہیں آج کا دوسرا سیمی فائنل کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے؟ علم نور ہے، عشق کے بول، خاندانی رشتے درست کیجئے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب گجرانوالہ والوں سے سوال کریں گے، کیا فرعون کی لاش اب تک موجود ہے؟ جی ہاں،
اب تک موجود ہے، یہ عبرت کی نشانی کے طور پر قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی لاش اب تک لوگوں کی عبرت کے لیے موجود ہے۔ ناظرین آپ ذرا غور کیجئے، نارملی قبر میں لاشیں چلی جاتی ہیں، مگر فرعون کی لاش کو، یہ اللہ کی شان ہے، عبرت کے لیے سامنے رکھا گیا۔ جو خدائی کا دعوے دار تھا آج لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غصے کے کوئی 5 علاج بتائیں۔ غصے کے 5 علاج یہ ہیں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے، چپ ہو جائیے، وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھا لیجئے، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم نے 5 پوچھے تھے، آپ نے 6 علاج بتا دیے، بڑے پیارے علاج ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں جب غصہ آئے، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ چپ ہو جائیں، آپ بحث نہ کریں، بات کو آگے نہ بڑھائیں، خاموش ہو جائے، تھوڑی دیر میں غصہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، آگے کتابوں میں لکھا بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں، اگر کریں گے تو غصے پر انشاءاللہ کنٹرول ملے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آسان اور بدن پر نہایت ہلکی عبادت کون سی ہے؟ آسان اور ہلکی عبادت کون سی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو آسان اور بدن پر نہایت ہلکی ہے؟ وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے۔ وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان میں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، یہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا تھا؟ کی روشنی دے دے سی ہم کوئی۔ بیت المقدس میں شب قدر کی رات۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تیاری کر کے آئیں جناب گجرانوالا اور کراچی والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اس میں کتنے راستے بن گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں سے 12 راستے نمودار ہوئے۔ 12 راستوں میں وہ راستہ تقسیم ہو گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون سے کیا سوال کیا؟ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لے کر آئے، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ اس غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جو اپنے مالک کے مال و نعمت پر پلتا ہے، پھر اسی کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اسی کے حکم کا منکر ہوتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اس پر فرعون نے یہ لکھ دیا کہ اس شخص کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے دریا میں ڈبو دینا چاہیے۔ تو جب فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کا لکھا ہوا فتویٰ اس کے سامنے کیا، جسے اس نے پہچان لیا۔ خود ہی اس نے کہا تھا کہ جو غلام آقا کا حکم ماننا چھوڑ دے، نہ شکری کرے بلکہ خود مولا ہونے کا دعویٰ کر دے، ایسے غلام کو تو ڈبو دینا چاہیے۔ اور جب اللہ کریم کے غضب سے سزا آئی اور اسے ڈبویا گیا، جبریل امین اسی کا فتویٰ اس کے سامنے لے کر گئے کہ تم بھی تو اللہ کے منکر ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو گئے، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے اور عذاب الہی سے اسے ڈبا دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے کن کا دودھ مبارک نوش فرمایا؟ مشورہ کر کے جواب دیا کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सुवैबा का दूध नोश फरमाया। सुवैबा का दूध नोश फरमाया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सुवैबा का वाकया भी बड़ा प्यारा है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना, तो अबू लहब नबी पाक का चचा भी था, पक्का दुश्मन भी है मगर चचा भी था। तो सुवैबा ने आकर उसे बताया कि ए अबू लहब, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ है। तो सुवैबा को अबू लहब ने इशारा करके खुशी में आज़ाद कर दिया। तो उंगली का इशारा करके आज़ाद किया। हालांकि अबू लहब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने भाई का बेटा समझकर ये खुशी मनाई थी। अच्छा, माल खर्च करना होता है ना, गुलाम, लौंडी, कनीज़, ये सब माल था लोगों का, तो उन्होंने गोया माल खर्च किया। तो अबू लहब के मरने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे ख्वाब में देखा कि तुम्हारा क्या मामला हुआ, क्योंकि बाकी ज़िंदगी तो उसने नबी पाक की दुश्मनी में गुजारी थी। तो कहता मैं बड़ी सख्त तकलीफ़ में हूँ, अजाब में हूँ, मगर हर पीर वाले दिन मुझे अपनी उस उंगली से कुछ राहत फराम की जाती है, कुछ पानी वगैरह मिलता है, जिस उंगली के इशारे से मैंने सुवैबा लौंडी को आज़ाद किया था। उलमा इकराम इतनी ज़बरदस्त इस बात पर दलील पकड़ते हैं कि जब पक्का काफिर नबी पाक की विलादत पर खुशी मनाए और माल खर्च करे, सुवैबा लौंडी उसका माल थी ना, उसने माल खर्च किया, उसे कब्र में राहत मिले, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ कर ये काम कर रहा है। तो जो आका का उम्मती विलादत के दिनों में अपना माल खर्च करे, खुशी मनाए, तो उस गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्यों ना करम होगा, क्यों ना उसकी कब्र नूरुन अला नूर बन जाएगी। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा, जब वो फैज पा रहा है तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो दिलो जान से नबी पाक की विलादत की खुशी मनाएंगे इंशाअल्लाह। चले जनाब, 4 सवाल हो गए। अब सवाल जो है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। विदाउट ऑप्शन जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ऑप्शन लेकर जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह किन के फर्जंद हैं? हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह किन के फर्जंद हैं? इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह किन के फर्जंद हैं? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली रज़ा, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन 3 में से एक के ये फर्जंद हैं, आपने ऑप्शन पे जवाब देना है। जनाब, इमाम अली रज़ा। नहीं जनाब, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हैं। आपसे गलती हो गई है और नंबर आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, ये तो हमारे शजरे में भी इनका नाम है, और अगर वो शेर आप याद कर लेते, सिद्के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रज़ा के वास्ते। इमाम सादिक, जाफर सादिक का पहले में जिक्र है और फिर उनके साहबजादे हजरत मूसा काजिम का जिक्र है। गलती हो गई जनाब। कराची वालों की बारी है। जद्दुल अंबिया का लक़ब किस नबी को अता हुआ? जद्दुल अंबिया, अंबिया के वालिद, अंबिया के जद। चाहे तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया भी कहा जाता है उन्हें। अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया। जद्दुल अंबिया भी हजरत इब्राहीम ही को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, ऑप्शन लेकर जवाब दिया है, इसलिए 1 नंबर इन्हें मिलेगा जनाब। कुछ फर्क आ गया हमारे स्कोर बोर्ड में, हम जाएंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल, उनके जवाब और उनके इनाम। जी, खादिमुन नबी किन सहाबी का लक़ब है? खादिमुन नबी किन सहाबी का लक़ब है? खादिमुन नबी। आप बताइए। मेरा नाम मुबशिर महमूद है।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں کیا مکتبۃ تحفہ المدینہ کی شائع کردہ کتاب جلد بازی کے نقصانات ان کو پیش کی جاتی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے. جلد بازی کے نقصانات یقین کریں نہ صرف بزرگوں بلکہ نوجوانوں کے بھی کام کی ہے اور بہت کمال کے اس میں مدنی پھول ہیں. ضرور اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں بھی. جی اگلا سوال کریں. جی دوسرا سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیرات جنات نے کی؟ بڑی مشہور مسجد ہے جناب, جنات نے جس کی تعمیر کی. دے دیسی ہم کوئی مانو بیت المقدس. مسجد کا نام ہے مسجد اقصی. کیا بات ہے, آپ کیا کا بات. نام کیا ہے؟ محمد تقی اتاری. ماشاءاللہ آپ کو عطر مبارک تحفے میں پیش. ہاں ایسے سوالوں کا جواب صحیح دینا چاہیے, کہیں جنات ناراض نہ ہو جائے نا بھائی. چلیں جناب ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے, تحفہ بھی پیش کیجئے انہیں ماشاءاللہ. چلیں جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 9 نمبر کراچی, 8 نمبر گجرانوالا. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت سیگمنٹ کیونکہ اس کا نام ہے عشق کے بول. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے ہم سوالات کریں گے اور سوالات کے جوابات بھی لیں گے. کچھ سوال تو ہم شعر کی صورت میں پوچھیں گے اور کچھ طرز سنا کر بھی ان سے کلام پہچاننے کی کوشش کریں گے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں. تابو توان جان مسیحا کہوں تجھے. تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے.
टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब तर्ज में भी सुना दीजिए। टूट जाएंगे गुनाहगारों के सारे कैदो बंद, हश्र को खुल जाएंगे ताकत रसूलुल्लाह की। यानी उस दिन जब नबी पाक आएंगे ना, तो नबी पाक की ऐसी शान जाहिर होगी कि जिनको कैद भी कर दिया गया होगा और जनाब जिनके लिए हुक्म भी दे दिया गया होगा, उनके सारे कैदो बंद खुल जाएंगे और आका उन्हें भी जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदाया वास्ता देता हूँ मेरे गौसे आजम का, दिखा दे सब्ज गुंबद का हसी मंजर मदीने में। दिखा दे सब्ज गुंबद का हसी मंजर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वसीला तुझको बू बकरो उमर उस्मानो हैदर का। इलाही तू अता कर दे हमें भी घर मदीने में। इलाही तू अता कर दे हमें भी घर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वसीला तुझको बू बकरो उमर उस्मान हैदर का। वसीला तुझको बू बकरो उमर उस्मान हैदर का। इलाही तू अता कर दे हमें भी घर मदीने में। आमीन आमीन आमीन। आइए नाजरीन, अब तर्ज सुनाई जाएगी। दोनों टीमों को कलाम पहचानना है। बारी गुजरांवाला वालों की है। जनाब 25 सेकंड है आपके पास। दोबारा सुनाएंगे आपको। 25 सेकंड के अंदर जितनी बार बोलेंगे सुनाएंगे। जल्दी सुनाएं। पाँच सेकंड रह गए। आका मुझे भी मदीने बुला लो। नहीं जनाब, कौन सुनाएगा यहाँ पर? चलें देखें। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई पहुँच गए हैं और सही पहुँचे हैं या गलत पहुँचे हैं तो वक्त बताएगा। जनाब। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। जी, ये कलाम भी उस पर हो जाएगा। ठीक है, जवाब इनका दुरुस्त है। तोहफा दें। वैसे मशहूर कलाम जो है, अब बुला लीजिए ना मदीना आ रहा है ये हज का महीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, अल मदद ताजदारे मदीना। चलिए जनाब, गलती हो गई है गुजरांवाला वालों से। कराची वालों की बारी है। जी जी पहुंच। सुनाइए। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। क्या बात है, कराची वालों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। चले अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कुछ सवाल करते हैं। एक तर्ज इन्हें भी सुना दें। चले ये खुद पहचाने, देखें कौन पहचानते हैं, तोहफा लेते हैं। जी। माशाअल्लाह। चलें अगली रो में आ जाए भाई। हम रसूलुल्लाह के अज़मत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की। चलिए ये भी नात इस पे हो जाएगी, ता आप इनको तोहफा पेश कर दें। जी चलें जनाब, एक और अब मैंने शेर सुनना है। वो शेर है, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला।
لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. جی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جناب. عبدالحبیب بھائی، آپ نے جو یہ بزرگوں کا ذہنی آزمائش اسٹارٹ کیا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے بزرگوں کے لیے، ان کی ایکٹیویٹی کے لیے. اس طرح کے اور بھی پروگرامز جو ہیں وہ بزرگوں کے لیے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آنے چاہیے. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جہاں کے واسطے علم کا ذریعہ. 19 نمبر کراچی، 16 نمبر گجرانوالا. جی ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی، ابھی پچھلے دنوں آپ نے ذہنی آزمائش سیزن 16 مکمل کیا اور اس کا فائنل بھی ماشاءاللہ بڑے دھوم دھام سے ہوا، اور اب یہ سیمی فائنل ہے. اس ذہنی آزمائش میں اور اس ذہنی آزمائش میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ آپ کو کون سا ہارڈ لگا، کون سا مشکل لگا؟ کیونکہ یہ بزرگ ہیں سارے، ان کا جواب غلط ہے بولتے ہوئے آپ کو کوئی محسوس ایسا تو نہیں محسوس ہوا کہ یہ ناراض ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ شروع میں مجھے ڈر لگا تھا بھائی ڈانٹنا پڑ جائے کہ بھائی ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو بزرگ ہیں، ان کو ڈانٹنے کی اور کنٹرول کرنے کی ظاہر ہے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ بڑی شفقت فرمائی انہوں نے، میری غلطیاں بھی معاف کی. ہاں نو ڈاؤٹ ایک پرابلم ضرور ہے کہ یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، اور یہ ہم نے ذہنی آزمائش کرنے کے بعد رات کو ریکارڈ کیا. اس وقت بھی رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور مجھ سے زیادہ تو ان کی مہربانی ہے کہ جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے رات جاگ کر یہ پروگرام کرنا. ظاہر ہے سوال جواب یاد بھی رکھنا ہے، رپلائی بھی دینا ہے، اور نیند پر بھی کنٹرول کرنا ہے. تو میں بھی چونکہ اب بزرگوں میں داخل ہو ہی گیا ہوں، تو ایک پروگرام کر کے دوسرا پروگرام کرنے میں اتنی انرجی پتہ نہیں رہی نہیں رہی، وہ تو آپ بتائیں گے. تو بہرحال اللہ کی رحمت سے یہ ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ٹائم سلاٹ نکل نہیں رہی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر اس کو کریں گے تو پراپر فریش ٹائم میں اور اچھے انداز سے کریں گے. پہلا تجربہ ہے، ابھی تو آپ کا فیڈ بیک بتائے گا کہ یہ پروگرام کیسا رہا. ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے خاندانی رشتے. جناب خاندانی رشتے بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے. رشتوں کا خیال رکھیے، رشتے دار بڑے قیمتی ہوتے ہیں ناظرین. کچھ لوگ ہم اپنے ساتھ سوشل میڈیا پہ بڑے دوست بناتے ہیں، ہزاروں دوست ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بستر کے سرہانے قریبی رشتے دار ہی ہوتے ہیں. یہی مصیبت میں کام آتے ہیں. خون کے رشتوں کی تو کیا بات ہے، اور صلہ رحمی کی فضیلت بھی بڑی ہے. تو یہ اس نیت سے بھی یہ پروگرام کی سیگمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ رشتے داروں کی اہمیت پتہ چلے، اور پھر انبیاء اور صلحاء اور بزرگوں کے آپس میں کیا رشتے تھے یہ بھی ہم سوال کرتے ہیں. گجرانوالا والوں سوال کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تاروق کے فرزند اور آپ کے بھتیجے تھے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کے شوہر تھے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کے شوہر ہیں. جی ہاں، حضرت ایوب کی زوجہ کا نام رحمت ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرایم کی شہزادی تھیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کے آپ شوہر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اب آپ کا رشتہ آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ غور سے دیکھیں جناب، تلاش کریں اس رشتہ دار کو. خالہ زاد بہن.
بہن بھی ہو سکتی ہے, خالہ زاد بہن بھی ہو سکتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب کراچی والوں سے سوال ہے, زید کی, اہلیہ کی, ساس کی, بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ غور سے. ماموزاد بہن. ماموزاد بہن, جواب بالکل درست دے دیا ہے. 1 سیکنڈ باقی تھا لیکن جواب درست دے کر 2 نمبر پھر کراچی والوں نے حاصل کر لیے ہیں. ناظرین, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ایک بار پھر جائیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور پھر اسکور بورڈ سے فیصلہ کریں گے کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی, جو آپ کا یہ سیگمنٹ ہے خاندانی رشتے, یہ اتنا اچھا سیگمنٹ ہے کہ نوجوان جس کے اندر جو رشتے ملانے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں یہ اتنا اچھا ملا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ سارا اپنا ایکسپیرینس اس سیگمنٹ پہ لگا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بزرگوں سے رشتہ ملانا اور ان کو رشتوں کی معلومات بڑی زیادہ ہوتی تھی. ہمارے بھی جب والدین حیات تھے تو ہمیں کوئی پوچھنا ہوتا تھا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں. آج کے دور میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں, لیکن واقعی رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 23 نمبر ہیں کراچی کے, 20 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے. 2 سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کر دیں گے کون سی ٹیم فائنل میں جا رہی ہے, کون پیچھے رہ رہے ہیں. مگر وقت ہوا ہے, انشاءاللہ اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور انشاءاللہ پھر نعت خوانی بھی کریں گے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 مرتبہ درود پاک پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں ہے, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی اور اس کے رسائل جمع کروانے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف کا. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ایک میں کیا اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بل میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بل میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی تا حشر رہے ساقی
چمن چمن گئے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ وہی جلوہ شگر بشگر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی لہر ہے وہی بحر ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا خلق کے حق ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا سرکار کھلاتے گئے سرکار پلاتے گئے سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے گئے پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا رب کے موتی گئے قاسم رزق سکا گئے کھلاتے یہ گئے پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر میں لگار جھڑکیاں کھائے کگا چھوڑ کے صدقہ تیرا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا شمس رسالت ہے عالم تیرا پروانہ گر پڑھ کے یہاں پہنچا مر مر کے
در سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا کے سر کو جا چکے قرار آئے، کیوں چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا، چھوڑ کر آپ کا در جائے سرکار کی دھر، صدقہ حسنین کا دو، ورنہ مر جائیں گے غم میں چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا، اٹھ کے جاؤں گا مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا، آباد اسے فرما ویران ہے دل نوری، آباد اسے فرما ویران ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، تاغشیر رنگ روشن نوری کا یہ کاشانہ، حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی کمال کا کلام ہے، اور اللہ اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سید احمد ہے اور میری عمر 63 سال ہے، اور میں آپ کا بزرگوں کا چینل دیکھتا ہوں، اور میں بھی بزرگ ہوں، اور میں اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہوں کہ آؤ یار چینل دیکھو، یہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سوال جواب اس میں آتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ کافی میرے دوست یار بھی ہیں، وہ بھی ان کو بیٹھتا ہوں، وہ بھی دیکھتے ہیں ہم، تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا سلسلہ۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی کا بہت شکریہ، ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے تاکہ آخری 2 سیگمنٹ یہ فیصلہ کر دیں کہ ذہنی آزمائش، بزرگوں کا ذہنی آزمائش کے فائنل میں آج کون سی ٹیم پہنچ رہی ہے، کراچی یا گوجرانوالا۔
23 नंबर है कराची वालों के, 20 नंबर है गुजरांवाला वालों के। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। कुछ अल्फाज हैं जो दुरुस्त करने हैं। बारी गुजरांवाला वालों की है, 25 सेकंड में दुरुस्त करना है। बताइए जनाब। जनाब बड़ी मुबारक जगह है, मैं कुछ इशारा देता हूं ताकि करीब पहुंच जाएं। मदीना मुनव्वरा के करीब जगह है। 5 सेकंड रह गए, टाइम पूरा हो गया जनाब। क्या यहाँ मौजूद किसी इस्लामी भाई को जवाब आता है? जी जरा आप देखिए, गुलाम शबीर भाई तोहफा दें। क्या जवाब है ये? बड़ी मुबारक जगह है। अल्लाह आप सबको हाज़री की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी नसीब फरमाए। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम यासीन नाम है मेरा। ज़ुल्हुलैफ़ा। ज़ुल्हुलैफ़ा अबियारे अली भी जिसको कहते हैं। नबी पाक ने मदीने से जब मक्के सफ़र किया तो यहाँ एहराम बांधा था। आज भी मदीने से मक्के जाने वाले यहाँ एहराम बांधते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। अब कराची वालों की बारी है, दुरुस्त कीजिए। बड़े मुबारक मकाम का ये जिक्र है और ये मक्का-ए पाक में है। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। अल्लाह, इनका वक्त भी ख़त्म हो गया है। यहाँ कोई पहुँचे इस्लाम भाई? चलिए देखें यहाँ सही पहुँचे या गलत पहुँचे। गुलाम शबीर भाई। कोहे मरवा। जी ये कोहे मरवा है, मरवा की पहाड़ी है जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने, दोनों ने गलती कर दी है जनाब। फिर गुजरांवाला वालों की बारी है जनाब। सेमीफाइनल है, कुछ तो मुश्किल होगा ना। जहां के वास्ते इल्म का जरिया बना इसको जहां के वास्ते। ये 2 नाम हैं, चले मैं आपको ये इशारा दे देता हूं। ये 2 नाम हैं, बड़े मशहूर नाम हैं। अल्लाह, फिर 25 सेकंड निकल गए हैं जनाब। कोई है जो यहाँ बताएं? कमाल है, हमारे हाजरीन पहुंच जाते हैं। याजूज माजूज। जी याजूज माजूज, इतने सारे जीम थे उसी से पकड़ लेते जनाब। जी जनाब कमाल है। ये मुझे लगता है ये वहां वालों को टीम में शामिल करना चाहिए। चले भाई कराची वालों की बारी है। जी बड़ी मुबारक चीज का ये नाम है, तारीखी चीज है। जनाब कराची वाले भी नहीं पहुंच सके। मुझे लगता है हाज़रीन में से कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। असाए मूसा। असाए मूसा, कमाल। देखें मैं इशारा भी देता हूं। ऐसे बात ये, जब यहाँ होते हैं ना प्रेशर बहुत होता है। 25 सेकंड गुजर रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये ज़रा सुकून से सोचते हैं। बहरहाल ये कमाल का सेगमेंट था। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा ज़हनी आजमाइश के किसी सेगमेंट में कि दोनों टीमों ने कोई नंबर नहीं लिया और सारे नंबर हाजरीन ने ले लिए। चले जनाब, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हम जाएंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर उससे पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और भी बुज़ुर्गों के प्रोग्राम अच्छे आते हैं मदनी चैनल पर, लेकिन ज़हनी आजमाइश तो माशाल्लाह मदीना मदीना बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 23 नंबर कराची, 20 नंबर गुजरांवाला। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा, फाइनल में कराची वाले जा रहे हैं या गुजरांवाला वाले। याद रहे ये 3 नंबर कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि जो आखिरी सेगमेंट है वो 20 नंबर का है और उस सेगमेंट का नाम भी बड़े कमाल का है। सब मिलके नाम लेंगे जोश के साथ, अगर होश से। जनाब जनाब याद रहे, पहले बेल बजाइए बारी बारी। जी अब इसके बाद आप लोग बेल बजाएंगे। जी अब बजाएं।
थोड़ा एक मिनट रुक जाएं, हाँ अब बजाएं, ठीक है। जब दोनों एक साथ बजाएंगे ना तो एक की बजनी है, दूसरे की अब लाइट नहीं चलेगी, तो इसीलिए हमने इसका सिस्टम ये रखा है कि जो पहले बेल बजाएगा उसकी बेल बज जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अब सवाल है, दोनों टीमों से कोई भी सवाल आप पिक कर सकते हैं। दोबारा इसका रूल बता देता हूं, गलत जवाब देने पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। आपको जवाब नहीं आता तो आप जवाब न दें। अगर बेल बजाएंगे और अगर मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने बेल बजा दी, तो सवाल भी आप पूरा करेंगे, जवाब भी आप ही पूरा करेंगे। सवाल करने जा रहा हूं। जमीन पर, सिर्फ जमीन पर सुना है। अब जमीन पर तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जमीन पर कितने बंदे रहते हैं, कैसे जवाब दोगे? बेल आपने बजाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन पर सबसे पहले कौन सा पहाड़ पैदा किया गया? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस, जवाब दुरुस्त दे दिया। गुजरांवाला वाले आ रहे हैं जनाब आगे। अब बारी है शेर की। मदीने, अब सिर्फ मदीने सुनकर कराची वालों ने बेल बजा दी है। अब मदीने के तो बहुत सारे अशार हो सकते हैं जनाब। 25 सेकंड में जवाब देना है। 8 सेकंड रह गए हैं। मदीने सुना है सिर्फ आपने, जल्दी करें। मदीना से जुदाई पर, पूरा करें शेर। मदीने से जुदाई पर। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है जनाब। मैंने पहले ही कहा था, जोश के साथ मगर होश से। मदीने की जुदाई आशिकों पर शाख होती है, वो रोते हैं तड़प कर हिचकियां भरकर मदीने में। मुकाबला शुरू से कराची वाले आगे थे, मगर इस सेगमेंट के 2 ही सवालों में अब गुजरांवाला वाले आगे हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत मुकाबला बाकी है। फिर चलेंगे सवाल की तरफ। कपड़े की, फिर गुजरांवाला वालों ने बेल बजा दी है। सिर्फ कपड़े की सुना है। कपड़े की बड़ी मार्केट तो है गुजरांवाला में। सवाल क्या है? कपड़े की कौन सी किस्म मर्द के लिए हराम है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? रेशम की किस्म। रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब बारी शेर की है। पुल से बेल बजाई कराची वालों ने। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हिम्मत नहीं आ रही है जनाब, मुकाबला जबरदस्त जा रहा है। अब बारी है तर्ज सुनकर आपने पहचानना है ये कलाम कौन सा है। जो पहले बेल बजाएगा याद रखिए। बेल बजा दी है, पूरी तर्ज सुने बगैर गुजरांवाला वालों ने। सही सुनाना होगा वरना 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 7 सेकंड रह गए हैं। आने वाले नहीं, जाने वाले नहीं आने वाले। चलें ये तर्ज दोबारा सुनाइए। क्या ये वही है? आंखें रो रो के सुजाने जाने। जी सुनाइए। जी तर्ज तो यही है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, गुजरांवाला वालों ने भी तर्ज सही पकड़ ली है। लेकिन याद रखिए कलाम का पहला पूरा शेर सुनाना होगा अगली बार। हमने आपको उसूल नहीं बताया था, इसलिए आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। अब बारी है, लफ्ज है जो आपने दुरुस्त करना है। अगर जवाब आता हो तो बेल बजाइएगा, ना आए तो ना बजाइएगा। ये मकतबतुल मदीना की एक किताब का नाम है। मैंने दोनों को इशारा दे दिया है। इस किताब का ताल्लुक हमारे सिलसिले से भी है, एक और इशारा दे दिया है। बेल बजाई कराची वालों ने। जी जवाब दें। दिलचस्प सवाल और जवाबात। अल्लाह अल्लाह, करीब तो आप पहुंचे थे, मगर इसका नाम दिलचस्प मालूमात है। दिलचस्प सवालों जवाब में सीन आता है, इसमें सीन 2 नहीं थे। गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे जनाब। नहीं आता तो ना जवाब दें, अपने आप को पीछे ना ले जाएं।
اب باری پھر سوال کی ہے. کس وقت بیل بجائیے گجرانوالا والوں نے؟ کس وقت سونا عقل کو نقصان دہ ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ عصر کے بعد سونا. عصر کے بعد سونا حدیث پاک میں ہے جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. یہ سوال کا ایک لفظ سن کے جواب گجرانوالا والے کیسے دیتے ہیں. ساری انرجی لگتا ہے اس سیگمنٹ کے لیے بچا کر رکھی تھی. اب باری شیر کی ہے. اے رضا اب بیل بجائی کراچی والوں نے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. اب پھر آپ کو طرز سنائی جائے گی. غور سے طرز سننا ہے. بیل بجائی کراچی والوں نے. پوری طرز بھی نہیں سنی ہے. تنم فرسودہ جاں باراز ہجراں یا رسول اللہ. بتائیے کیا یہی طرز ہے؟ پوری طرز ہم بھی تو سنیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب ایک لفظ ہے جو درست کرنا ہے. یہ ایک عظیم ہستی کا نام ہے جن کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے. بڑا آسان اشارہ دے دیا ہے. مدینہ. جی بیل بجائیں. جی بیل بجایا ہے. حاجی زمزم. کیا یہ حاجی زمزم کا نام ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. گجرانوالا والے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اذکر اللہ. آج لگ رہا تھا کہ کراچی والے پہنچیں گے مگر گجرانوالا والوں نے کمال کر دیا اور جناب فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ذہنی آزمائش کا جو بزرگوں کا ذہنی آزمائش کا فائنل ہے وہ فیصلہ آباد اور گجرانوالا والوں کے درمیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اگلے ہفتے ناظرین آپ دیکھ پائیں گے فائنل اور دیکھیں کون سی ٹیم ذہنی آزمائش بزرگوں کا پہلی بار فائنل جیتتی ہے. کراچی کی ٹیم نے بڑی کمال کی کوشش کی. فرام دا اسٹارٹ ٹاپ پہ تھے. آخری سیگمنٹ میں کچھ مسٹیکس ہو گئیں. تحفہ دیں گے تینوں اسلامی بھائیوں کو. آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. آئیے ناظرین اسکور بورڈ دکھاتے ہیں آپ کو کیسے اسکور کارڈ چلتا رہا اور یہ مقابلہ یہاں تک پہنچا. 25 نمبر کراچی، 30 نمبر گجرانوالا. آخری سیگمنٹ میں 10 نمبر لیے انہوں نے. اور اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے 2 ٹوکن نکالے جائیں گے. دیکھتے ہیں کس کو تحفہ ملتا ہے. 13,678 13678 اور اگلا ہے 13,623 13623. یہ دونوں ٹوکن جن کے پاس ہوں آگے آ کر اپنا تحفہ وصول کیجئے. آئیے ناظرین دکھاتے ہیں فائنل کس کا کس کے ساتھ ہے. گنبد خضرا کی آغوش سکوں کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب سکھا دے راستے. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام جان عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
چشم و دل کر دو منور صلوات علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات علیک. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ گجرانوالہ گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے علم و عرفاں کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. علم و عرفاں کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے.